قربانی کرنے کے بعد کنکری مار سکتے ہیں. حنفی مسلک میں تو دم پڑ جائے گی، باقی اماں کے نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل میں بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جو پہلے کنکری ماری ہے اس کے بعد قربانی کی پھر سر مڑایا، تم اسی طرح کرو. ان کا اصلاح یہ ہے. باقی اماں کہتے ہیں حضور نے اجازت تو دی تھی نا، اجازت تو ان کو دی تھی جن نے غلطی کی تھی. یہ تو نہیں کہ پہلے سے پیسے دے کے جان چھڑا کے ٹکٹ لے کے گھر چلے جاؤ. کہتے ہیں بعض وہابی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مجبوری کے تحت ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے. کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ذبح نہیں ہوگی. حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی، حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا. تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو نا. بس بیٹھے رہتے ہیں، مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں. بھینس کی قربانی جب گائے کی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے. سورت توبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی کوئی حرج نہیں. وہ تو انہوں نے فاصلہ کیا ہے تاکہ کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، بس پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے. بالکل اگر آپ عالمہ ہیں تو آپ اپنے شوہر وہ مزدور ہے جو اس سے طلاق لینے کی کوشش نہ کریں. اگر ایسی بات تھی اس سے نکاح بھی قبول نہ کرتی، کر لیا ہے تو وفاداری کرو. میرا شوہر پاکستان میں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ عمرے پہ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں. لیکن بہتر ہوتا ہے کہ خاوند سے اجازت لے کے آدمی آئے. استعاذہ میں ہر نماز میں تازہ وضو کرنا ہوتا ہے، کپڑا بھی پاک رکھنا ہوتا ہے. بلکہ یعنی ایسے حالات میں عورتیں پیمپر وغیرہ استعمال کر لیتی ہیں. کشمیر میں بھی اور پورے ہندوستان میں بھی ہندو ظلم کی حد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ظالموں پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرمائے. ہم عاجز لوگ ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہذا اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود والہنود والکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین. مدینے میں اگر موت کی دعا مانگے تو کوئی بات نہیں، حضرت عمر بھی مانگتے تھے.